دوسرا وجہ ہے آپ کی موٹاپا، آپ کی کاہلی سستی جو آپ اپنا علاج نہیں کرتے۔ اس دور کا ایک بہت سے اہم مسئلہ موٹاپا ہے، جس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ مثلا وراثتی موٹاپا، خوش خوراکی میں اگر فرد 2 یا 3 افراد کا کھانا بھی کھائیں تو بھی اسے ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اور اکثر میں ایسا دیکھتا ہوں، زیادہ تر جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں یا زیادہ تر جو موٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں، اور یا بہت کم کھاتا ہے یا ایسا ہی پھول جاتا ہے ہوا سے۔ تو کسی جسمانی بیماری کے بعد موٹاپا، ڈیلیوری کے بعد موٹاپا اور بے دریغ ادویات کی وجہ سے پیدا ہونے والی موٹاپا، دیگر کئی وجوہات موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ موٹے لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو لوگ ان کے طرح باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ کسی بھی بس یا کہیں بھی کسی بھی پلیس میں ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے تمسخر بن جاتے ہیں، یا مقصد کئی سیڑھیوں میں جانا، کسی اداروں میں جانا یا ادھر کسی پارٹیوں شارٹیوں میں شرکت ہونا تو لوگوں کے مسخرہ یعنی تمسخر بن جاتا ہے۔ اور کسی محفل میں تو وہ جاتا ہی کبھی نہیں، اس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، قدم بقدم ان کو جو بار بار وہ لوگ ان کی طرف غلط کیا کرتا ہے کہ انفٹ ہے، تو وہ انفٹ ہونے کی وجہ سے وہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے موٹاپے کا۔ تو قدم بقدم پر انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں انفٹ ہے، یعنی یہ شخص انفٹ ہے، جس کی وجہ سے ایسے افراد ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اکثر یہ حالت ان کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے کہ وہ ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں مگر نتیجہ صفر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے تبصروں پر سوچتے سوچتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آخر کار یہ صورت حال ڈپریشن کا موجب بن جاتا ہے اور بے مقصد زندگی میں انسان بے مقصد زندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر کوئی بھی شخص بے مقصد زندگی گزارتے ہیں تو بے مقصد زندگی کا وجہ بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ بے مقصد زندگی ہے۔ یہاں افراد کو زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انسان کی ساری زندگی مقاصد کے حصول کے لیے وقف ہوتی ہے، لیکن زندگی کا کوئی خاص مقصد اور منزل ہوتی ہے۔ بے مقصد زندگی ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ بے مقصد زندگی ہے۔ افراد خواہ زندگی کی کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، اگر ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انسان کی ساری زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے وقف ہوتی ہے، ساری زندگی انسان کے مقاصد کے لیے وقف ہوتی ہے، لیکن زندگی کا کوئی خاص مقصد اور منزل ہوتی ہے۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ مقصد تو ہر انسان کا ہوتے ہے، لیکن زندگی کا کوئی خاص مقصد اور منزل ہوتی ہے جو کہ ہر کوئی نہیں جانتے۔ زندگی کا مقصد کہنا یعنی کھانا، سونا، تھوڑا سا کام کر لینا، تفریح کرنا نہیں ہوتا۔
بلکہ بامقصد زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ کچھ مقاصد روزمرہ زندگی کے لیے اہم ہوتی ہیں، لیکن کچھ مقاصد مستقبل میں کوئی اونچا ہدف حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بالخصوص آج کے مادی دور میں ناکام ترین شخص وہ ہے جس کا جنون کے حد تک کوئی مقصد نہ ہو۔ آج کے دور میں اگر کسی فرد کی زندگی میں چند بنیادی مقاصد کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ یقینی طور پر ذہنی الجھنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ بہت ہی فکرمند ہو جاتے ہیں۔ کچھ افراد میں وزن بڑھنے لگتے ہیں اور اس کے وہ اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں اپنے سوچ کو صحیح جگہ مرکوز نہیں کرتا۔ جس کا کوئی نصب لائن نہیں ہوتا وہ منتشر الخالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام لوگ بھی اسے بے مقصد زندگی کا راہ اور فہم تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ بامقصد زندگی جو ہے ایک ڈپریشن اور الجھنوں سے دور رہنا، اور بے مقصد زندگی ڈپریشن کو دعوت دینا ہے۔ خود رحمی ایک اور علامت ہے، جو خود رحمی جو اپنے آپ پہ انسان خود رحمی کرتا ہے کہ میں جو ہے نا کیا ہوں صحیح پر ہوں، باقی غلط پہ ہے، یا میں کوئی نا انصافی، کوئی صدمہ، کسی کا برا سلوک اور ایسی تمام منفی باتیں جب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ خود رحمی ہے۔ فرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور اس پر ظلم ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس کے مسائل کو نہیں سمجھتا ہے، لہٰذا وہ خود ترسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اور زیادہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور علامت ماحول کی گھٹن۔ الیکٹرونک میڈیا نے آپ ہر بچے کو یہ سکھایا کہ وہ آزاد ہے، آزادی کا حقدار ہے، وہ ذہین اور سمجھدار ہے، لیکن ہمارے ہاں گھروں میں والدین بچوں پر سخت قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں، خصوصاً بیٹیوں پر، جس کی وجہ سے لڑکیاں گھر بیٹھے بیٹھے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح مردوں پر بھی بہت سارے اقتدار کا بوجھ ہے۔ خاندانی نظام، ذات پات کے جھگڑے، دولت کی جنگ، لہٰذا ان تمام مسائل کی وجہ سے انسان اپنے جائز خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ان خواہشات کے دبانے کے نتیجے میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور اس کا علامت ہو سکتا ہے جنسی تفریق۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر معاشرے میں جنسی تفریق اپنے عروج پر ہے۔ آج کے مادی اور مشینی دور میں اور روحانی آزادی میں بھی اس معاشرے میں بیٹوں پر ترجیح دیا جاتا ہے۔ بیٹوں کے پیدائش پر خوشیاں منائے جاتے ہیں اور بیٹیوں کے پیدائش پر ناگواری کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر معیاری سلوک روادار رکھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے بائی کو اچھا کہنا
اور اچھا کہنا، اچھا کھانا اور اچھا پہنانا ترجیح دیا جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت پر زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے اس بچے پہ، لہٰذا پہلے دن ہی سے ایک لڑکی کے دل میں یہ احساس بھر دی جاتی ہے کہ وہ انوانٹڈ یا غیر ضروری ہے۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتی ہے، خاندان اقتدار کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، اور شروع سے ہی اس کو اپنی خواہشات کو دبانے اور مارنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہی حال ایک عورت کا سسرال میں بھی ہوتا ہے، کوئی اس کے مسائل پر کان نہیں دھرتا، بلکہ اپنے مسائل کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خواہشات کو دبانے اور اپنے مسائل چھپانے کی وجہ سے خواتین مردوں کی نسبت ڈپریشن جیسے مرض میں زیادہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ تنگ نظری، حسد، نفرت اور غصہ یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ تنگ نظری، حسد، نفرت اور غصہ ایسے نفسیاتی مسائل ہیں جن کی شدید تاثرات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ان جذبوں کے آگ انسان کے بہت سی جسمانی اور دماغی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس معاشرے میں تقریباً ہر دوسرا شخص نفرت، حسد، تنگ نظری اور غصے کے جذبات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کا سبب چاہے کچھ بھی ہو، یہ ہمارے ذہن اور جسم کے لیے نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان جذبات کی حالت میں انسان کے اندر ایسے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو جسم و ذہن کو مفلوج کر کے رکھتے ہیں۔ انسان جب غصہ، نفرت، حسد یا تنگ نظری میں سے کسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو بظاہر کوئی نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، خود انسان کے اندر ایسے توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے جو اسے ڈپریشن جیسے خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ غصہ عقل کو کہا جاتا ہے، نفرت دوستوں اور رشتہ داروں سے دور بھگا دیتا ہے، حسد مال دولت کو کھا جاتا ہے، تنگ نظری علم اور دانائی کو کھا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں چھٹ جاتی ہے تو فرد ڈپریشن کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو دیکھ لے آپ، کیا آپ میں تو یہ کوئی ایسا علامت نہیں ہے؟ طویل جسمانی بیماری، یہ بھی ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں انسان۔ چند جسمانی بیماریاں ایسے ہیں جو اگر طویل ہو جائیں تو مریض مایوس ہو کر شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مریض کے ساتھ ساتھ خاندان کا جاہلانہ اور منفی رویہ اور ادویات کے مضر اثرات پہ ڈپریشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مریض کی دیگر بحال اور علاج پر انتہا اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا کہ اس کے افسوس پر دیتے ہیں۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ پیشنٹ کے مرض پہ توجہ اتنا نہیں دیتا ہے جتنا کہ اس کو افسوس میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بیمار ہے، وہ بہت پریشان ہے، اور سارا دن ہاں میرا یہ چیزیں مریض کو اور بیماری کی طرف لے، بجائے اس کی علاج معالجہ ڈھونڈے، کچھ کو اس کو مصروف رکھے۔